بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائبرز ٹی وی میں مبارک جویز منور احمد تشنا صاحب ہمارے ساتھ آج پھر۔ منور صاحب کیا ہے وہ پچھلی دفعہ خواتین کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا تھا، تو ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ خواتین آپ کے بہت خلاف ہو گئی ہیں، تو اب آج کیا لے کے آئے آپ؟ آج اسی سلسلے میں سب سے پہلے تو وعلیکم السلام اور نائن بردرز ٹی وی کا شکریہ کہ جو ہمیں وقت دیتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں، خاص طور پہ مبارک صاحب جو بہت ہی محنت سے پروگرام تیار کرتے ہیں اور انتہائی کوششوں کے ساتھ اس کو ریلے کرتے ہیں۔ کافی مشکلات ان کے شعبے میں آتی ہیں، ان کی ہمت ہے کہ یہ اس کو کام کو کیے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ معذرت والی بات نہیں ہے، جس طرح دین ہے اسی طرح موجود رہے گا، لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ یہ یک طرفہ ہے۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عورتوں کے لیے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دین ایک متوازن چیز ہے اور دونوں کے لیے، جیسے عورتوں کے حقوق اور جو ہیں مردوں کے لیے ہیں کہ وہ اگر ادا نہیں کر رہی تقویٰ کے مطابق، اسی طرح مردوں کے حقوق بھی عورتوں کے اوپر جو ہیں وہ ان کو پورے حق سے ادا کرنا چاہیے۔ دین اسلام بہت ہی مکمل ضابطہ حیات اور مکمل مذہب۔ اچھا آگے چلیں جی آپ۔ جی اچھا فرمائیں۔ اچھا کیا آج کیا کتاب کھولی، بتائیں کیا لے کے آئے ہیں؟ آج اسی کے متعلق ہے کہ آپ صرف بتائیے کیا ہے؟ یک طرفہ نہیں ہیں حقوق، دونوں کے حقوق برابر ہیں، مساوی ہیں۔ تو پہلے جیسے اگر میری مائیں میری بہنیں جو اگر یہ سمجھی ہیں کہ یہ ایک طرفہ ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے۔ آج میں جو چند باتیں بیان کروں گا وہ آپ کو حقیقت ہو جائے گی کہ یہ ہے ہو گیا ہے، شاید آپ میری غلطی کہیں یا لیکن چلے بیان کریں جناب۔ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ نگہبان مرد ہے تو اس کو ہی فضیلت دی ہوئی ہے، تو اس لیے پہلے مردوں کے حقوق کی بات ہو گئی ہے، آج عورتوں کے حقوق اچھا کے یہ متعلق ایک بات ہوگی۔ ابھی آپ نے کی کہ مردوں کو یہ حکمران بنایا گیا گھروں میں، مگر یورپ میں تو خواتین یہ مانتی نہیں کہ مرد جو ہیں وہ گھر کے حکمران ہیں۔ اس بات کا صرف یہی جواب دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ مسلم فیملی لا نہیں چلتا، نہ قرآن لا نہیں تو اس کا چلتا ہے۔ مطلب پھر مسلم جہاں فیملی لا نہیں چلتا جی۔ وہاں پہ پھر وہاں کے لا کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ اسلامی قانون بھی نہیں چلتا، لیکن ہم کیونکہ نہ تو اسلام پاکستان میں بدلتا ہے، نہ یو کے میں، نہ دنیا کے کسی حصے میں۔ نبر صاحب سوال یہ ہے کہ اسلام پاکستان میں تو ہے ہی نہیں نا۔ جی میں صحیح آپ کو بتاؤں نا، وہ تو چھوڑ دے، جی ملک کا تو ہم نام ہی نہیں لیتے نا، جی کس ملک میں اسلام ہے یا نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا۔ جی جی بحث تو یہ ہے کہ کیا اسلام جو ہے اس کے مطابق کسی بھی ملک میں رہیں، تو اگر یورپ میں رہیں تو وہاں پہ پھر عورت حکمران بن جائے گی، یہ سوال ہے میرا۔ یہاں حکمرانی کوئین کی حکومت ہے تو کوئین کے انڈر ہے، آپ اس کی بات ماننی چاہیے آپ کو ہر وقت۔ جو بھی بات ہے، جو بھی کام ہے، یہاں دیکھیں نہ کنگ کی چلتی ہے نہ کسی شہزادے کی چلتی ہے، کوئین کی حکمرانی تو ہے۔ اس کا مطلب پھر اسلام کدھر گیا، یہ سوال ہے۔ یہ آپ کو یہاں اس ملک میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ایک عورت کی حکمرانی میں جا رہے ہیں، وہاں ہمیں عورت کی باتیں نہیں، ماننی اگر پڑیں گی۔ عورت کی حکمرانی ہو مگر قرآن کہتا ہے کہ مرد حکمران ہے، تو اس میں بتائیے کہ قرآن کی بات ماننی نا ہم نے تو پھر قرآن کو مانے یا قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ کس ملک میں جانا ہے، نہیں، قرآن ہر جگہ ایک جیسا ہے۔ تو پھر لیکن جو ہے کرسچینٹی لا اس ملک میں آپ آئے ہیں، یہاں قانون اسلام کا نہیں چلتا۔ انہوں نے جو کچھ اپنا لیا ہے وہ، حالانکہ اسلام کہتا ہے اچھی باتیں اپناؤ، اچھی چیزیں اپناؤ جہاں سے بھی ملیں، لیکن جو یہ نہیں میں کہتا کہ عیسائیت ایک برا مذہب ہے، کرسچینٹی میں بھی اسی طرح عورت کی عزت بھی ہے، بلکہ عورت کی عزت شاید زیادہ ہے ان کے لا میں۔ تو اسلام نے تو اس کو اور اعلیٰ مقام دیا۔ اسلام سے پہلے تو عورت کا کوئی حقوق ہی نہیں تھے۔ یہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ممکن بنایا کہ عورتیں بیچی جاتی تھیں، عورتیں خریدی جاتی تھیں، ان کی تعداد ازواج پہ کوئی پابندی نہ تھی، اور جس طرح چاہتے تھے لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ بلکہ اتنی بری باتیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عورت کی یا بیٹی کی پیدائش پہ
बाप ये सबको छुपाए पता है, ये पड़ता था। सबको पता है। ये बातें जो आप बता रहे हैं ये 1400 साल से बताई जा रही। आज आप क्या लेके आए ये बताएं। आज इसी के मुतल्लिक हाँ तो बताएं क्या जी, किताब खोलनी पड़ेगी। जी मैं अब इस सिलसिले में बता देता हूँ। बाज मुसलमान जो, जैसे कि खवातीन की बात हो रही है, कि ऐसी भी हैं जिनकी पर्दा की वो सख्त पाबंदी करती हैं और दरवेशाना जिंदगी गुजारती हैं। अगरचे बज़ाहिर वो बड़ी नेक नजर आती हैं, मगर उनका अंदाज कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को इनसे मुतनफर करता है। इसी तरह कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं, मुल्लाओं की शक्ल में। ऐसे मर्दों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसे लोग बात बात पर बज़ाहिर फिदायत के साथ अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं और मोहब्बत के ऐसे ऐसे दावे करते हैं जिनसे लगता है कि गोया ये लोग अल्लाह और रसूल के ठेकेदार हैं, मगर इनका रवैया कुछ ऐसा होता है कि लोग इनसे डर कर भागते हैं। इनके दावों में एक अजीब तरह का खोखलापन होता है। वो ऐसे छिलके की तरह नजर आते हैं जिसके अंदर मग्ज न हो। इनमें एक किस्म की सख्ती पाई जाती है। इनका तकब्बर इतना नुमायां होता है गोया वो लोगों पर अल्लाह ताला की मर्जी से कहीं ज्यादा अपनी मर्जी ठोसना चाहते हैं। ये लोग आम इंसानों की बजाय मजहबी रोबोट नजर आते हैं, और जाहिर है कि रोबोट से तो कोई शख्स भी प्यार नहीं कर सकता। इन लोगों के गिर्द हमेशा खौफ और दहशत की एक फिजा कायम रहती है। ऐसा लगता है कि ये लोग रोबोट की मानद बेरूह इजसाम हैं जो बनी नौ इंसान की तबई नरमी और मलायत से आरी हैं। इस किस्म के लोग हकीकी नेकी की पैदावार नहीं हो सकते। इनका ज़मीर मोहब्बत में गूंदी हुई मट्टी से नहीं उठा, बल्कि बज़ाहिर यूं नजर आता है कि ये लोग आग की पैदावार हैं। इस सिलसिले में मैं माजरत चाहूँगा कि यही अल्फाज हर जगह इस्तेमाल किए गए हैं, हदीस में भी उसमें भी। अगर आप हकीकी मानों में नेक बन जाएं तो लोगों में नेकी का जज्बा पैदा करने के लिहाज से आपकी शख्सियत इतनी असर अंगेज हो जाएगी कि जो भी आपके करीब आएगा वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। ऐसी ही खवातीन हैं जो अपने अहले खाना और ख़ास तौर पर अपने बच्चों पर इतना कवी असर डालती हैं जिससे फिर कुल्लियतन तल्लक तोड़ लेना नामुमकिन हो जाता है। बच्चे खा कितने ही छोटे या बड़े क्यों ना हों, वो अपने वालदैन की सिफात से बहरहाल आगाह होते हैं। अगर वालदैन बेहतरीन कल्बी व ज़हनी सिफात के हामिल हैं तो ये नामुमकिन है कि बच्चे इन हसीन सिफात से गहरे तौर पर मुतासिर न हों। ऐसे ही बच्चे हैं जो वालदैन की नसीहत को संजीदगी से सुनते हैं और इनके किरदार से मुतासर होते हैं और दिल की गहराई से जानते हैं कि अगर वालदैन में दयानतदार और सच्चे हैं, अगर इनके वालदैन दयानतदार और सच्चे हैं तो फिर इन्हें इल्म होता है कि इनके कौल व फ़ेल में कोई तजाद नहीं है। महज बातों से बच्चों के किरदार की तश्कील नहीं हुआ करती, बल्कि वालदैन का तर्ज अमल ही है जो जादू की तरह बच्चों में इताअत का जज्बा पैदा कर देता है। बस ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप हकीकी मानों में नेक बन जाएं। बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, इन्हें अच्छे और बुरे और नेक व बद की खूब तमीज़ होती है। महज ज़बानी नसीहत अपने अंदर कोई वजन नहीं रखती जब तक नसीहत करने वाले का अपना किरदार इसके मुताबिक ना हो। महज लफाजी बेअसर होती है। और बस यही है। मजीद इसमें मैं बताना चाहूँगा चंद बातें। जी बताइए। तो अगर टाइम कम है, 2-3 मिनट है आपके पास। जी ठीक है। अब इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस सारे मजमून के पीछे जो आइली प्रॉब्लम है, जो आइली मसाइल हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात, जो एक की पॉइंट का कहा गया है कि तकवा का रास्ता इख्तियार करें। और तकवा इस माने में है कि रसूल खुदा ने फरमाया
کہ اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا عبادت کے لیے. پھر رسول خدا نے فرمایا کہ عبادت کس طریق سے کی جائے. آپ پہلے خدا کی ذات کو پہچانیں، پھر تہجد کے ذریعے تقوی حاصل کریں، پھر نمازوں سے حاصل کریں، کچھ اسلوبی سے ادا کر کے، پھر قرآن کی تعلیم سے حاصل کریں، پھر احادیث کی تعلیم سے حاصل کریں، اور پھر آگے آگے یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اور اگر آپ تقوی حاصل کریں گے تو آپ کو گھر میں ناممکن ہے کہ بے سکون ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ دینی پہلو تھے، پھر دنیاوی پہلو آتے ہیں کہ آپ نے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ نے بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. جو بھی تقوی کا اصول ہے اس میں وہ تمام باتیں آپ نے معاشرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ نے ہمسایوں کے علاوہ اور بھی ملازموں کے حقوق دینے ہیں. دوسرے اس روایت کو لوگوں نے بدل کے جیسا کہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرے. یہ سب کو پتا ہے جس نے دینی ہے. اب اینڈ کریں، ٹائم تھوڑا ہے سر. تو اس میں صرف میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ جو آج کل اس روایت کو اس طرح بدل لیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا خون خشک ہونے سے پہلے ادا کرے. اتنا اس سے مزدوری لیں اور پیسے دیتے ہوئے پھر اس کو ساتھ اس کا محنت اور اس کی مزدوری کو نہ دیکھا جائے. اس سے مزید میں آگے چلتا ہوں کہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ آپ اس وقت کیا معاشرہ اور کیا گھر، آپ کی اپنی ذات ہر طرف سے اندرونی اور بیرونی طور پر گمبھیر مسائل سے دوچار ہے. اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گرد معاشرہ سے بالکل مختلف ہے. ارد گرد آپ کا ماحول اسلامی معاشرہ سے بالکل ہی مختلف ہے. آپ ایک ایسی فضا میں سانس لے رہی ہیں جس کے مضر اثرات سے محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے. معاشرے میں جو برائیاں موجود ہیں وہ آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں، خواہ آپ ان سے بچنے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں. ریڈیو ٹی وی کے پروگراموں بچوں پر جو منفی اور مضر اثرات پڑتے ہیں، ان سے بچوں کو بالکل بچا کر رکھنا از حد مشکل کام ہے. مزید برآں اگر آپ غیر مسلم معاشرے سے اس امید پر آزادانہ اختلاط روا رکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے بعد اثرات سے محفوظ رکھ سکیں گے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کے بچے اور بچیاں محفوظ و ممنون ہوں. چلیں جی، ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، بڑی تیاری کی آج آپ نے، اور ماشاءاللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے بات. یہ ہے زیادہ پروگرام. ناظرین، اگر آپ بھی کوئی پروگرام ہمارے ساتھ کرنا چاہیں تو ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ٹائم نہیں ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں صرف 1 منٹ یہ لینا چاہوں گا کہ اس میں پھر مزید یہی بات ہے اور اس پہ ہی اختتام کروں گا کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہ انما الاعمال بالنیات. یہ اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. اگر آپ جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس جیسے اقدامات کریں. چلے جی، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں. نائن بروز ٹی وی کے ساتھ ملیں گے اگلے پروگرام میں.